السلام علیکم۔ ہمارا آج کا عنوان سورہ ال عمران کی فضیلت۔ سورہ ال عمران اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے قیامت کے دن جھگڑا کرے گی۔ ایک صحابی سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن مجید اور اس کے پڑھنے والوں کو لایا جائے گا جو اس پر عمل کرتے رہے۔ قرآن مجید کی صورتوں میں آگے سورہ بقرہ اور سورہ ال عمران ہوں گی۔ گویا وہ دو بادل ہیں یا دو سیاہ بادل ہیں، ان کے درمیان روشنی ہے، یا پرندوں کی دو قطاریں ہیں جو پر پھیلائے ہوئے ہیں، وہ اپنے ساتھی کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ سورہ بقرہ اور سورہ ال عمران کو ان کے نور اور ہدایت اور اجر عظیم کی بنا پر روشنی اور نور والی صورتیں کہا گیا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان سے روایت ہے کہ فرمایا کہ جس شخص نے ال عمران کی آخری آیات رات کے شروع یا آخر میں تلاوت کی تو اس کے لیے رات کے قیام کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن کی پہلی 7 سورتوں کو حاصل کیا تو وہ عالم ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ اور سورہ ال عمران پڑھا کرو، یہ دونوں نورانی صورتیں ہیں اور اپنے پڑھنے والوں پر بادل کی طرح یا پرندوں کے جھنڈ کی طرح قیامت کے روز سایہ کریں گی۔ قرآن مجید کی سورۃ ال عمران کے آخری رکوع میں مومن کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس رکوع میں کل 11 آیتیں ہیں۔ ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے: آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری آنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے رہتے ہیں۔ وہ کہہ اٹھتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب بے مقصد نہیں بنایا، تو پاک ہے، پس ہم کو آگ کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے رب، تو نے جس کو آگ میں ڈالا اس کو تو نے واقعی رسوا کر دیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف پکار رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، پس ہم ایمان لائے۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے اور ہماری بخشش فرما اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ اے ہمارے رب، تو نے جو وعدے اپنے رسولوں کی معرفت سے ہم سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر اور قیامت کے دن ہم کو رسوائی میں نہ ڈال۔ بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی کہ میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں۔ خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے سے ہو۔ پس جن لوگوں نے ہجرت کی اور جو اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے اور وہ لڑے اور مارے گئے، میں ان کی خطائیں ضرور ان سے دور کر دوں گا اور ان کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ ان کا بدلہ ہے اللہ کے ہاں، اور بہترین بدلہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ اور ملک کے اندر منکروں کی سرگرمیاں تم کو دھوکے میں نہ ڈالیں، یہ تھوڑا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی میزبانی ہوگی، اور جو کچھ اللہ کے پاس نیک لوگوں کے لیے ہے وہی سب سے بہتر ہے، اور بے شک اہل کتاب میں کچھ ایسا بھی ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی کتاب کو بھی مانتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت پر بیچ نہیں دیتے۔
ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اے ایمان والو، صبر کرو اور صبر پر قائم رہو اور باہم مربوط رہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، امید ہے تم کامیاب ہوگے۔ سورہ ال عمران کی آیت 190 تا 192، ان آیتوں میں مومن کی فکری زندگی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ وہ صبح و شام، رات دن تخلیق خداوندی پر غور کرتے ہیں۔ اس مسلسل غور و فکر سے اس کو زندگی کی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ وہ پکار اٹھتا ہے، خدایا مجھے آخرت کی ابدی دنیا میں ناکامی سے بچا۔ آیت 193 تا 194، ان آیتوں میں تخلیق خداوندی میں غور و فکر کے نتیجے میں وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ دائی حق کی بات کو کامل سنجیدگی کے ساتھ سنے، وہ تعصب کے تمام پردوں کو پھاڑ کر اس کو پہچان لے، وہ کسی تحفظ ذہنی کے بغیر دائی حق کی پکار پر اس امید کے ساتھ لبیک کہتا ہے کہ اس کا ایسا کرنا اس کو اللہ تعالیٰ کی نصرت کا مستحق بنائے گا۔ آیت 195، یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ کے نزدیک فکری سطح پر اس کا اعتراف کافی نہیں، اللہ کے نزدیک ضروری ہے کہ دنیا کا فکری اعتراف عمل کی سطح پر ظاہر ہو، وہ اس کی عملی زندگی میں ڈھل جائے۔ اس کے بعد 4 عملی کردار کا ذکر کیا گیا ہے: ہجرت، اخراج وطن اور اللہ کے راستے میں ایذاء اور قتال۔ یہ 4 باتیں اپنی شکل کے اعتبار سے مطلق نہیں ہیں، البتہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہ مطلق ہیں اور ہر زمانے کے اہل ایمان سے یکساں طور پر مطلوب ہیں۔ آیت 196 سے 200 اور سورہ ال عمران کی 200 آیات ہیں۔ ان آیتوں میں انسانوں کے لیے 2 مختلف قسم کے انجام کا ذکر کیا گیا ہے۔ جو لوگ خدا سے سرکشی کا طریقہ اختیار کریں، ان کے لیے آخرت میں سخت پکڑ ہوگی۔ اس کے برعکس جو لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ اختیار کریں، وہ آخرت کی ابدی دنیا میں جنت کے باغوں میں جگہ پائیں گے۔ ان میں اہل ایمان کی اس صفت کا ذکر ہے کہ وہ تعصب سے کامل طور پر خالی ہوتے ہیں، وہ اللہ کے رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے، وہ ہر رسول پر یکساں طور پر ایمان رکھتے ہیں، کوئی دنیاوی مصلحت ان کو سچائی کے راستے میں ہٹانے والی نہیں۔ سورہ ال عمران کی آخری آیت میں صبر و استقامت کی تاکید کی گئی ہے۔ ایمان کے راستے پر چلنے کے بعد ایسے موقع بار بار آتے ہیں جو آدمی کو شبہ میں ڈال دیتے ہیں۔ اس طرح کے موقع پر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی فکر کو پھر سے بیدار کرے۔ وہ غور و فکر کے ذریعے اپنے آپ کو یقین پر قائم رکھے۔ اس طرح اس کے اندر صبر و استقامت آئے گا، وہ دوسرے اہل ایمان کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ بندھا رہے گا۔ اگر کوئی ناپسندیدہ بات پیش آئے گی تو وہ اس کو اپنی ذہنی بیداری کے ذریعے اپنے لیے غیر مؤثر بنا دے گا۔ آخر میں ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام افعال صرف اس وقت مطلوب صورت میں انجام دیے جا سکتے ہیں جب ان کے پیچھے تقوی کی اسپرٹ موجود ہو۔ یہ صرف تقوی ہے جو کسی انسان کی حقیقی فلاح کے ضامن ہے۔ تقوی کے بغیر فلاح کا حصول ممکن نہیں ہے۔ ناظرین، ہم نے سورہ ال عمران کا تعارف اور سورہ ال عمران کا شان نزول پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آج سورہ ال عمران کی فضیلت کے بارے میں پڑھا، سورہ ال عمران کے آخری رکوع کی فضیلت کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا اور چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔